نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد روشی پڑھنا الحمدللہ حج کے ایام چل رہے ہیں، بہت ہی بابرکت راتیں اور دن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے ان دنوں کی اور ان راتوں کی ہم قدر کر سکیں، اچھے اعمال کے ساتھ گناہوں سے بچ کر جو اللہ نے یہ نعمت دی ہے سال کے بعد ہم اس کو گزار سکیں۔ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے انسان کو، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے دور کر دے۔ بہت بڑے اللہ کا یہ فضل اور نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم اور فضل سے اس رات میں جو شب جمعہ ہے، شوال کی رات ہے، نہ صرف ایک بہت بڑی نماز جو دن کے 2 حصے کے اندر فرض ہے ہم پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، بلکہ ساتھ مزید جو یہ بابرکت رات ہے، ہفتے میں ایک دفعہ آتی ہے شب جمعہ، اس میں ہم نے کچھ قربانی دے کر گھر سے، کام سے، مصروفیات سے، سفر سے، جو کہ کچھ بھی نہیں اس کے انعامات کے مقابلے میں جو اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں یہ رات، اللہ اس رات کو نے قبول فرما لیا تو یہی رات ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی انسان کو بخشنے کے لیے، وہ تو ایسا کریم ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر انسان گناہ کر لے اور اس کی دی توفیق سے توبہ کر لے تو اللہ ان سمندر کے جھاگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، نہ صرف بلکہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ توفیق نہ دے، کتنے سمجھائیں سمجھاتے کیونکہ میرا تبلیغ سے تعلق ہے تو یہ میں دن دیکھتا ہوں کہ اللہ کی شان ہے کہ کسی کو تو اتنا سمجھانا پڑتا ہے بالکل قریب آ جاتا ہے توبہ کے، بالکل قریب آ گیا توبہ کے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے سمجھا کے۔ اللہ کی دی توفیق ہے جس کو ہدایت دے، بالکل قریب ہوتا ہے کہ بس اب اس نے توبہ کے لیے راضی ہے، اللہ نے کی دی تو ہم باتیں تسلیم کر لی ہیں۔ اچھا اصل میں مجھے سوچنے کا ٹائم دیں، بحث کیا، میں دیکھتا ہوں بڑا دھچکا لگتا ہے مجھے کہ اللہ کتنا ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے۔ دیکھیں کہ آتے شیطان نے اسے دور کر دیا، اب کون کب آتا ہے، اصل میں پھر آپ کو کب ٹیلی فون کروں، ہنس پڑتا ہوں کہ آپ تو جب بھی چاہے کرتے ہیں آپ، جو شیطان آج تجھے لے گیا تو واپس نہیں آنے دے گا تجھے، اب بالکل قریب ہوتا ہے توبہ کے اور بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہو رہی ہوتی ہے، دونوں ہی ہیں اس میں تو ماشاءاللہ عورتیں خاص طور پہ ڈرتی ہیں توبہ کرتے ہوئے۔ حالانکہ کتنا اللہ کا کرم انسان پر آپ غور کریں کہ کتنی بڑی وہ ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے
ساری زندگی گناہوں کی ایک دم معاف نہ کرتا بلکہ وہ نیکیوں میں بدل رہا ہے اس کو. بس نہیں یہ کیسے کریں گے وہ کیسے کریں گے. جو اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. تو یہاں تک بھی اگر آج تم توبہ کر لیتے ہو, میں کئی واقعات میری زندگی میں نا تبلیغ سے تعلق ہے میرا, کئی واقعات ایسے دیکھنے کہ جوان لڑکا آتا ہے رات کو توبہ کرتا ہے صبح انتقال کر جاتا ہے, میں نے دیکھا زندگی میں. تو اتنی بڑی انسان کو یہ نعمت مل رہی ہے کہ توبہ کرے. اب جو ہم آئے ہیں یہاں بیٹھے ہیں کون ذات ہمیں لے کر آئی ہے؟ اللہ کی. میں اور تو ہپا ہی نہیں سکتے تھے. قرآن میں اس نے کوئی صحت دے دی, اس نے کوئی بیماری نہیں دی, اس نے ہزاروں راستے تھے رکاوٹ کے, رکے ہیں لوگ, کوئی وجہ نہیں اتنی بڑی رکنے کی. دیکھیں اہمیت نہیں آج, کل آ جائیں گے جی, کل کر لیں گے. مائیں جوان باپ جوان دیکھ رہے ہیں بیٹے بیٹھے ہیں بیٹی بیٹھی ہیں, نماز نہیں پڑھتے دین پہ نہیں چلتے, لیکن کوئی پرواہ نہیں, کوئی احساس نہیں. ان کی خوشحالی بھی خوش ہوتے ہیں, بس اتنا کما لیا, اتنا کر دیا, اتنا پیسہ ہو گیا, اتنا جمع ہو گیا, کوئی اہمیت نہیں. جب نماز کی بھی کچھ کو کہہ دیں یا ہمیں کوئی برا لگ رہا ہو یا کچھ ایسی بات ہو, زیادہ تو جانا نہیں نماز تے, شرم نے تینوں آندھی, بس اتنا کافی ہے. اندازہ بھی جائے گا نماز پوری ختم ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. کیا آپ کا وہ بچہ یا بچی یا ماں یا بیوی آگ میں جل رہی ہوگی تو اتنی کریں گے آپ اس کو بچانے کے لیے؟ اتنی کریں گے؟ چلو یار نکلو, کیا مر جائیں گے آپ اس کو بچانے کے لیے, خود آگ سے نکالنے کے لیے. کیونکہ ایمان نہیں ہے ہمارے میں. کہتے ہیں ایمان ہے, ایمان ہوتے ہی بات مجھے یقین ہو کہ ایک آگ آنے والی ہے, جلا دینے والی ہے, تباہ کر دینے والی ہے, مجھے مار دینے والی نہیں. باقی چیزوں کو فکر بہت ہوگا, سوچ رہے ہیں کام پہ جانا ہے, وہ کام پہ کیوں نہیں جانا, کھائیں گے کتنا, فلاں کی کرے گا, وہ کی کرے گا. اس لیے تو ہزاروں لمبے لمبے لیکچر ہوتے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کو کہے دنیا کا یہ دھوکہ ہے. کمال تو یہ انسان مرتا دیکھ رہا ہے, انسان جنازہ اٹھاتا ہے. اور یہ سب سے بڑا ایک ریمائنڈر ہے. کسی کو آپ مرتے دیکھیں نا, جس میں مفہوم ہے اس کا کہ یہ ریمائنڈر سب سے بڑا, جس کو آپ کندھا دے رہے ہیں نا, یہ آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہے کہ میں زندہ تھا, میں گیا, اب تو بھی آنے والا ہے اسی طرح. تو بگ ریمائنڈر ہے یہ نا, سمجھ تو نہیں مرے گا, میں بھی تو تیری طرح تھا, میں بھی کھاتا تھا, میں بھی سب کچھ کرتا تھا. بھائی جا رہا ہے, بیوی جا رہی ہے, ماں جا رہی ہے, باپ جا رہے ہیں, رشتے دار جا رہے ہیں. ہم ہمارے گھروں سے مطلب اپنے اپنے رشتے دار گزر رہے ہیں انسانوں کے. یہ ریمائنڈر ہے, اس کو ریمائنڈر کہتے ہیں کہ موت کو یاد کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑی صحابی تھے, آپ دیکھیں کتنے بڑے صحابی تھے. تو ایک شخص آیا, امیر المومنین تھے, کتنے ممالک میں ان کا دھکا تھا, کتنے ممالک میں ان کی حکومتیں تھیں. اندازہ لگائیں پوری دنیا اس وقت ان کی حکومت میں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طوطی بولتا تھا, امیر المومنین تھے. وہ شخص ہے, ایسے سچے لوگ تھے. کہتے عمر موت کو یاد کر, موت سے ڈرا کر. بڑی جرأت ہے. عمر موت کو یاد کر, موت سے ڈر. موت سے ڈرتا ہے. اب وہ امیر ہوتے نکالتے کوڑا تلوا کے, تو ہے کون مجھے بتانے والا, عمر ہوں میں, جانتے نہیں میرا کیا مقام ہے. عمر کا تو وہیں پسینے نکل گئے. کہتے ادھر آ بھائی, تو کون ہے؟ اسے کوئی نہیں, ایک عام آدمی ہوں. تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے, میں تجھے یادداشت کر رہا ہوں موت کی. اللہ, یہی اللہ والے جو یاددانی کراتے ہیں, محبت ہوتی ہے. ان کو پاگل نہ کاٹے, ان کو یا کتے ان کے پیچھے پڑے ہیں کہ آپ کو کہ نماز پڑھو, یہ کرو, اللہ کا ذکر کرو, بھائی نیک کام کرو. کیا ضرورت ہے ان کو؟ دو ہوتے ہیں, ایک جاب ہوتا ہے, ایک خدمت ہوتی ہے. یاد تک ایک جاب ہوتا ہے کسی لینے اور خاص طور دین کے اندر.
اگر دین کے اندر وہ پیسے لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، تو خدمت کا نام نہ لے، کہ کچھ بھی کر رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، امامت کر رہا ہے، حدیثیں پڑھا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، وہ خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی جاب کر رہا ہے، اس کو کچھ مل رہا ہے۔ خدمت وہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ وصول نہیں کرا اس کے بغیر بدلے میں۔ He don't want anyone think about it۔ تو مجھے بتائیں، جو خدمت کر رہا ہو اور بے تحاشا انسانوں کے پیچھے پڑا ہو کہ بھائی تم نمازیں پڑھو، اچھا کام کرو، مجھے بتائیں تو کتنی محبت ہوگی اس کو۔ Just think about it۔ یا تو ایک چیز ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، آدمی کھڑا ہے، خطبے دے رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ اس کو پیچھے تنخواہ ملتی، نہیں کرے گا تو کام نہیں بنے گا۔ مجھے اس مسئلہ یاد ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھے لندن کے خانقاہ میں کہ جی اپنے بیچ میں لوگ ہمارے ہیں، بھائی امامت کروں گا تو ہمیں ضرورت ہے، ہمیں کیا امامت کی ضرورت ہے بھائی، تو پیسے بتائے۔ تو کہنے بھی میں پیسے اتنی تنخواہ لوں گا، صحیح ہے، لینا چاہیے الحمدللہ، منع تو نہیں ہے شریعت میں کہ آپ دین کے معاملے میں کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ پیسے وصول کر رہے ہیں، بالکل جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا چیز ہے دوستو، کیا ہے یہ؟ شاباش، سمجھیے میری بات، میں مولانا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جاب ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں۔ سچ ہے جھوٹ ہے؟ تراویح پڑھا رہے ہیں، کیا کریں؟ خدمت کر رہے ہیں، پیسے وصول کر رہے ہیں، یہ جاب ہے یا خدمت ہے؟ شاباش، کرتے وہی ہیں، پتہ سب ہے ہمیں، کرتے وہی ہیں، منع نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا غلط کام کر رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں الحمدللہ، جو کر رہے ہیں آپ نے انتخاب کیا جاب، کسی ڈاکٹر بنایا، کوئی انجینئر بنایا، کوئی کچھ بنایا، آپ مولانا بن گیا، پیسے کما رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ جاب ہے آپ کا، گڈ جاب۔ لیکن خدمت کا درجہ تو بہت مختلف ہے۔ خدمت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، تنخواہ اس میں ملتی ہے، تنخواہ اس میں ملتی ہے، اور ریال میں نہیں ملتی، پاؤنڈ میں نہیں ملتی، سبحان اللہ، وہ جنت کی کرنسی میں ملے گی آپ کو۔ بات سمجھ آئی؟ آپ کی مرضی۔ تو اس نے کہا جی میں اتنی تنخواہ ہوں، بہت اچھا۔ اتفاق سے ہم گئے تھے نا، آپ ابھی کچھ ہمارا پچھلے ہفتے تھے شاید، ویکینڈ پہ ہم خانقاہ میں جمع تھے، اس نے کوئی بیان شان سن لیا بیچارے نے، تو اس کا فون ہے کہ حضرت صاحب میں ایک پیسہ نہیں لینا چاہتا، پتہ نہیں ہوتا نا لوگوں کو بیچاروں کو، جس میں آپ بات کرو ہر ایک کو تو نہیں یہ بات پتہ نا، پتہ بتائیں تو پتہ ہوتی ہے نا باتیں، کیا سمجھے؟ تو اس نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے، میں تو جاب کروں گا، خدمت نہیں کروں گا۔ اچھا تو دل کھلا ہوا تھا، ذکر سے نور آیا ہوا تھا دل کے اندر۔ گریٹ، یہ تو امتحان ہے دیکھنے کے ذکر ہے یا اس کا ذکر نہیں ہے، ذکر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اصل چیز تو ذکر کے تاثرات ہوتے ہیں، ذکر کے اثرات ہوتے ہیں۔ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ذکر کے ساتھ ہمارا دل بنے اور یہ چیزیں پیدا ہوں، لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو، اخلاص ہو، اللہ کی محبت ہو، دنیا کے تعلق کچھ نہ ہو، دین الگ ہو، دنیا الگ ہو، اس کا نام یہ دل بن رہا ہے، دل بن، بس کامیاب ہے آپ کا ذکر الحمدللہ، بڑا اچھا جا رہا ہے، 10 تسبیح کر رہے ہیں، 5 تسبیح کر رہے ہیں، اگر یہ کام ہو رہا ہے تو 5 تسبیح کام کر رہی ہیں آپ کی، نو نیڈ ٹو 100 تسبیح دن، ہم کریں گے مقامات تو بڑھیں گے آپ کے، لیکن آپ کو 5 تسبیح سے کام بن رہا ہے، بہترین کام بن رہا ہے ماشاءاللہ، جھوٹ نکل گیا، سب کچھ نکل گیا، اللہ سے سنت عمل کر رہے ہیں، حرام نکل گیا اور قربانی دے رہے ہیں، یہ حرام کا راستہ کھلا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں میں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، اور اس میں آپ کو ٹیپسٹ میں جا رہے ہیں آپ، دیکھیں آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، مبارک ہو آپ کو ذکر کامیاب ہے۔ ابھی آپ خود دیکھنے کہ میں کتنی سیکریفائس کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے میں اتنا پیسہ کما سکتا ہوں، لیکن کیونکہ اب دل بن گیا، دل نہیں کرتا، نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، سبحان اللہ، اتنا وقت میں ضائع کر سکتا ہوں، اتنا مال کما سکتا ہوں، اس کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اس کو اتنا فراڈ کر کے میں اتنا کما سکتا ہوں، کہتا اب میرا دل نہیں کرتا بھائی، میں یہ چھوڑتا ہوں، یہ کافی ہے، خود آپس میں کر رہا ہے، مبارک ہو اس کو ماشاءاللہ۔ باقی اگر وہ ساڑھے 10 تسبیح کرتا ہے، ہزار یہ ہو داڑھی لمبی سب کچھ، اور یہ حال ہے اس کا کہ چوری بھی کر رہا ہے، بیمانی جھوٹ بھی بول رہا ہے، پیسے مار رہا ہے، اور دنیا کی محبت ختم نہیں ہو رہی، سب سے بڑا فراڈی ہے،
سب سے بڑا فراڈ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی ذکر شکر کام نہیں کر رہا, وہ جھوٹا ہے. خود اپنا اسیس کیا کریں اپنے آپ کو. میں اپنے آپ کو خود دھوکہ تو نہیں دے رہا, میں کتنی دنیا کی محبت نکلی ہے. ذکر کا مطلب ہے دنیا کی محبت نکل جائے, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے. کہ علاج ہے جو سب نے کرنا ہے. حدیث پڑھاتا ہے اس نے بھی کرنا ہے, سمجھا بھائی. جو قرآن پڑھاتا ہے اس نے بھی کرنا ہے. ہر ایک کا دل خراب ہے, دل کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے کہا ذکر ضرور کرنا ہے. کسی بھی شعبے کے اندر دین کے لگا ہوا ہے وہ شخص, اس کو ذکر لازم ہے. کوئی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے, خاص جماعت کے لیے نہیں ہے, یہ کل مسلمین کے لیے ہے کہ جب تک ذکر نہیں کرو گے تمہارا دل صاف نہیں ہوگا تو جو بھی فعل تم دین کا کرو گے, جو بھی دین کی لائن اختیار کرو گے, اس میں ریا ہوگی, فراڈ ہوگا, جھوٹ ہوگا, دکھاوا ہوگا. بولے سبحان اللہ. کوئی بھی دین کا کام آپ کر رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کوئی بھی دین کا آپ کام کر رہے ہیں, لیکن اگر دل صحیح نہیں ہے تو کام آپ کا بیکار ہو جائے گا. اس میں دنیا آ جائے گی, جھوٹ آ جائے گا, فراڈ آ جائے گا, ریا آ جائے گی, دکھاوا آ جائے گا, جھگڑے آ جائیں گے, فساد آ جائیں گے. لیکن اس کا ذکر ہے, ذکر سے آپ کا دل بننا شروع ہو جائے گا. جب دل بنے گا تو وہی جو فعل آپ دین کے لیے کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اس میں نور آنا شروع ہو جائے گا. ہو جائے گا. کوئی کام منع نہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, حدیث قرآن پڑھا سکتے ہیں, جو چاہے کریں, دین کا کام جو بھی کریں, لیکن ذکر کو ساتھ لے کے چلیں. جیسے وہ خاص مسلمان کے لیے, کوئی خاص جماعت کے لیے ذکر نہیں ہے. جیسے حدیث صرف حدیث والوں کے لیے ہے, قرآن صرف قرآن والوں کے لیے ہے, ایسے ہے نا. ہر چیز جو مخصوص آدمی کام کر رہے ہیں ان کے لیے وہ کام ہے, وہ کرتے رہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن کیا وہ ذکر کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو ذکر اگر دل بن رہا ہے, اور دل بننے کی نشانی کیا ہے کہ حب دنیا ختم ہوتی ہے, حب آخرت آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں دنیا ختم ہو جاتی ہے, ہمیں آخرت آ جاتی ہے. اب ادھر ٹائم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ادھر لگتے ہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 8 7 گھنٹے, اور ادھر لگتی ہیں پورے گھنٹے, باقی 22 14 15 گھنٹے ادھر پڑھنا شروع ہو گئے, اتنے گھنٹے شروع ہو گئے. ماشاء اللہ, ذکر مبارک. یہ نہیں ہوتا کہ تسبیح کھڑکائے جائیں گے ساتھ میں وہ ادھر ماشاء اللہ معاف کر, تھم سکتا ہے. تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ویسٹنگ آف ٹائم, ویسٹنگ ٹائم. سمجھ حضرت عمر, میں نے کیا بتا رہا تھا کہ ریمائنڈر کیا ہے, جب آدمی موت مرتا ہے نا, وہ ریمائنڈر ہے کہ اوے تو بھی جاننے والا ہے, بیوقوف میری طرح. اور اب ایک نقطہ آ رہا ہے ذہن کے اندر, بتا دوں کہ یہ جو نماز جنازہ پہ لوگ جمع ہوتے ہیں, اعلان کرتے ہیں اور ساتھ جاتے ہیں قبرستان میں, یہ جو سب چیزیں بنائی گئی ہیں نا, سرا مر گیا اٹھا کے دفن کر دیتے, یہ سب کو جمع کیا جا رہا ہے, پھر 3 دن تعزیت کی جا رہی ہے. یہ مقصد اس کا یہی ہے کہ سب کو یاد کرایا جائے کہ تم نے مرنا ہے, اور اثر کرتا ہے اس وقت دل پہ. سمجھا نہیں میری بات؟ نقطہ سمجھ آ گیا؟ ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے کہ آدمی کو جمع کرنا, بڑا جنازہ کرنا, اعلان کرنا, وہاں تک جانا, اس میں ثواب, اس میں ثواب, اس میں ثواب, اس میں ثواب, قرات کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تمہیں ریمائنڈ کراتا رہے گا ہر وقت. یہ نقطہ ہے. دل سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, یار میرے ساتھ بیٹھا تھا یا میرے ساتھ کھڑا تھا, چہرہ دیکھنا, دیکھنا آپ سمجھے, کندھا دینا, یہ سب ریمائنڈر ہیں. تو اس نے کہا بھائی صاحب امیر مومنین, موت کو یاد کیا کرو, موت یاد آتی ہے آپ کو. تو انہوں نے نہ ڈانٹا, نہ کہا بھائی آگے آ جا. انہوں نے کہا بھی اب تو چھٹا پڑا نا مجھے, بات تو میں نے کر دی ہے, تو کہاں عمر اور کہاں میں, لیکن کی میں نے محبت سے, کہ میرے دوست نے میں دل کیا کہ میں ان کو ریمائنڈ کراؤں محبت. دیکھیں یہ محبت والے کراتے ہیں, کیونکہ یہ جو جاب کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, اور جو خدمت کرتے ہیں وہ سمجھا گی بات. اب وہ ڈر گیا کہ کیا بات, میں غلط بات تو نہیں کیچتا, تو پورا قرآن ہی کہ میں تجھے غلط کب کہہ رہا ہوں, بیٹھ جا, کیا پیے گا, کیا کھائے گا, کون سی کھجوریں کھائے گا. اس نے ماشاء اللہ لگ گیا دو مرد سے, کہتے کچھ نہیں, بس دعا کریں. یہ میں تھوڑا
مزے لگا کے سنا رہا ہوں نا آپ. تو کہنے لگے کہ تجھے ایک جاب دوں. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. حسن کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت تو ہے جناب, جاب تو چاہیے مجھے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کام تو ویسے نہیں ہے. کہتا چل میں آج جاب دیتا ہوں. کیا یہ تیرا کہ کام ہے روز, کیا کہ تو نے روز آ کے نے مجھے ریمائنڈ کرانا ہے اور مہینے پہ تنخواہ تو نے لینی ہے مجھ سے. بات سمجھ آئی؟ وہ روز آتا ہے, اوے عمر تجھے یاد نہیں, جتنے لوگ بیٹھے ہوں, کچھ بھی ہو, وفد آیا ہو, جو بھی, عمر پھر انہوں نے آپ کو موت یاد نہیں ہے. وہ وہیں ٹھنڈے ہو جاتے تھے بیچارے, 2-3 آنسو نکلتے تھے مجھ چہرے سے. وہ کہا کہ چلا گیا, اپنا لفافہ اس کو مل جاتا ہے. لفافہ تو نہیں تھا اس زمانے میں نا, تو اس کو پیسے مل جاتے, جاؤ ملاقات. اور پھر ایک دن بس بند کر دے, تو اٹھ گیا. کیوں؟ کہتے ہیں ختم. اس کی اب بات ختم کیوں ہو گئی؟ مجھ کو گستاخی ہو گئی, کوئی بے ادبی ہو گئی, میں جاب کیوں ختم کر رہے ہیں, سیک کر رہے ہیں مجھے جاب سے. کتنے ختم تیرا جاب, کوئی جاب نہیں تیرا, مجھے اب ضرورت ہی نہیں ہے. کدی ہو کیوں؟ ہاں تو کہہ رہے تھے مجھے بہت سخت ضرورت کرنی, ضرورت نہیں, ضرورت ہے ڈرانے والے کی, وہ تیری نہیں اب ضرورت. دیکھیں کیا یہ ہنس تو مرتے. کہتے یہ بھی ذرا سیکرٹ مجھے بتا دیں, اگر چکر کیا ہے, کوئی اور رکھ لیا آدمی آپ نے, کیا مطلب ہے؟ وہ اچھا آدمی مل گیا. کہتا نہیں, کیا کہ پہلے تو آتا تھا, تیرے ذریعے اللہ نے اہتمام کیا تھا, اب اللہ نے خود میرے اندر ہی اہتمام کر دیا اس چیز کا, تیری ضرورت نہیں. جی وہ کیسے؟ آپ نے ہلے, اپنے خوب سے کالی ڈاڑی تھلا کر یہ دیکھ کتنے بار کہ جی ایک, کہتا یہ ریمائنڈر ہے میرے لیے. سبحان اللہ. 50 کے بعد زندگی گزر جائے نا, آپ سب 59 سے 55 کے قریب تھے, اذا جاء نصر اللہ والفتح نکلی, تو صدیق رونے لگے. کیوں؟ کہ بس اعلان ہو گیا, اب تو اب بس خطرہ ہو گیا معاملہ, اب یہ جدا ہونے والے ہیں ہم سے, کام ان کا مکمل ہو گیا, جماعت بن گئی ہے, دین پہنچ گیا ہے. آخری بات کر دی نبی نے, اللہ نے اعلان کر دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ فسبح بحمد ربک. بس آج آپ ذکر کی طرف مجھے دوست تیاریاں کر لے. یا سمجھ رہی بات؟ میرے بھائی ہم تو 70 سال کے 80 سال سے ہوتے ہیں, جاب ہی ختم نہیں ہوتے ہمارے, کمر ٹوٹی ہوتے ہیں, انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں, پریپریشن کرائے ہوتے ہیں, بھاگے پھرتے ہیں, بس پیسہ آ جائے, بزنس بڑھ جائے, بچے چلے جائیں, ادھر سے پیسہ آ جائے, ادھر سے آ جائے, جاپان سے آ جائے, وغیرہ سے, جہاں بھی بس. اللہ کیا ہو گیا دنیا, کیا ہو گیا, اور جنت مانگتے پھرتے جنت مل جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ شوال کی برکتیں جو بول رہا ہوں میں آپ سے, اگر آپ کی محبت اخلاص سے آپ آئیں, دین سیکھنے آپ آئیں, ڈرامہ کرنے نہیں آئے آپ, دین سیکھنے آپ آئیں. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. نئی باتیں ملیں گی انشاءاللہ آپ کو, نئی سوس سے آپ کو نا سموسے کھلاؤں گا, نئی سوس سے ماشاءاللہ. دیکھیں کہ تب تو یہ ایک بار میں بہت کافی نظر ہے, ڈرانے والا میرے پاس آ گیا, اب تم کیا, اب تو میں اس کو دیکھتے رہتا ہوں, روتا رہتا ہوں کہ مر تو جا رہا ہے. ہمارا تو یہ بال چٹے اس کو چھپانے کے لیے پھر مار لیتے ہیں, رنگ بھی تو اس سے بات چھپتی ہے رنگ مارنے سے. یعنی شرم نہیں آتی, شیشہ سامنے بھی دیکھیں پہ کہیں میں کر کیا رہا ہوں, کتنے پیسے جمع میں نے کرنے ہیں, آخر میں نے کتنے ساتھ لے کے جانے ہیں. اب تو فیٹ اپ ہو جائے یار, 60 تو اتنے لنگے ہیں تم, تیرے ٹانگیں ہاتھ پاؤں سب ختم ہوتے جا رہے ہیں, ابھی تو کہیں تو چپ کر. اور تجھے اب ضرورت بھی نہیں ہے, گھر بیٹھ کے اگر تو کھائے تو اتنا پیسہ ہے کہ آرام سے تو اپنی چیز دے کر سکتا ہے, کھا پی کر سکتا ہے. نہیں, حافظ بڑھتی رہتی ہے, انسان بڑھی جا رہی ہے. ایک حد بھی ہوتی ہے کسی چیز کی, تھوڑا بینک بیلنس دیکھ ہی لے آدمی, اتنا ہے میں نے کتنے سال میں اور زندہ رہ سکتا ہوں, کتنا بہت کچھ میرے پاس ہے یار. نہیں ہو تو کرنے حالے بھی او بندہ اتھے جا, ہزاروں بزنس سے کھولی ہوتی ہے ایک آدمی نے. ایسے شخص بھی ہیں کہ جن کی کو آپ نیم اٹ, نام لیں, وہ بزنس وہ کر رہے ہیں, بولا وہی وہ کر رہے ہیں.
جو فلاں وہی وہ کر رہے ہیں. کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہوگی جو وہ نہیں کر رہے. میں کہتے یار اس کو رات کو نیند کیسے ہوتی ہے؟ سوچے. اور زندگی کا ایک سوال کوئی پتہ نہیں. کھانے پینے سے اللہ منع نہیں، یہ ضروری ہے کہ انسان کرے بھی. ایک انتہا ہوتی ہے، پھر عمر کے ساتھ ساتھ انسان چلتا ہے. مکان دے دیا تمہیں، گاڑی دے دی، حیات دے دی، تمہارے پیسے جمع ہو گئے. لیو اٹ ناؤ فار دا ادرس. ریسٹ کرو. آنے والی دنیا کے لیے کوئی نوٹ چھوڑ دو بھائی. ہر وقت ذہن گھومتا رہتا ہے اسی معاملے میں، ہر وقت گھومتا رہتا ہے. اور کتنی خطرناک چیز ہے. کوئی ڈر ہی نہیں ہے. جنازے اٹھا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، سب مر رہے ہیں. کچھ نہیں پتا. ماں بھی مر جائے پھر وہ غم کس نے مرنا تھا؟ میں بیوی مر گئی، کوئی غم نہیں، مجھے نہیں پتا. اس نے اسے ایک ٹس سے مس نہیں ہونا، اپنی جگہ سے کام وہی کر رہے ہیں. اور جن کے سوم جیسے میں بتایا توفیق کو بالکل نزدیک آگے جی نہیں سے وہیں ڈر گئی. آج ہی کے 2-3 واقعات اس میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں تمہیں 1.5 گھنٹہ تو مجھے لگا ہوا کیوں سمجھانے میں. خاتون وہاں کیا میں سوچ رہا ہوں پھر کب آپ کو فون کروں. میں کہ جب سے آپ کرنے ہو تو مجھے پتہ ہے نا فون کہاں شیطان کسی کو واپس آنے دے. وہ جھٹکا ہی ختم، وہ مزے ہی ختم. اس وقت آدمی بیعت ہو جاتا رنگ ہی اور ہوتا. پھر بعد میں مجھے بیعت کر لو، مزے ہی ختم ہو جاتا. پھر تو آدمی کا مزہ تو مجھے پہلی دفعہ اللہ کھینچ رہا ہے، کھینچ جاؤ. اس کی محبت کا جواب، رحمت کا جواب محبت سے دو. میں دل کر رہا ہے، اللہ نے رحمت دل میں ڈالا ہے کہ چلو ذکر میں چلے جاؤ، اٹھ کے آ جاؤ. یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا جواب دینا. ہماری چیز نہیں ہے. دیکھیں آپ کس طرح تو کس کی باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی کیوں نہیں ہمارے دماغ سمجھ آتی. تماتون کما تشرون تماتون کما الحیاء. یہ حدیث آگے سنا دیتا ہوں آپ کو. پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اس حدیث کو آپ سمجھ جائیں. آپ کو ابھی مجھے سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں. حدیث یہ ایسی ہے. قرآن جائیں نبی کے ایک ایک بات میں سمندر کو بند فرما دیتے ہیں. تماتون کما تشرون تماتون کما الحیاء. کیا خوبصورت حدیث ہے. ذہن میں سناؤں میں آپ کو کہ جیسے جیو گے ویسے ہی مرو گے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث ہے. تماتون کما تشرون کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی موت ویسے ہی ہوگی. بے نمازی ہوگی تو بے نمازی والی موت ہوگی. بے حیا ہو تو بے حیا والی موت ہوگی. دنیا کے اندر غرق ہو تو دنیا غرق والی موت ہوگی، قارون والی موت ہوگی تمہاری. مال جمع کرتے ہو تو مال جمع کرنے والی موت تمہاری ہوگی. یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو سب کچھ کھول کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر انسان کو پتا ہے کہ میری موت کیسی ہوگی. کہتے تم جان سکتے ہو. اپنے نبی کی اس بات کو جانچو. سبحان اللہ، کیسی حدیث. کس سے پوچھتے پھرتے ہیں آپ؟ میں صحیح نہیں ہوں، جنتی ہوں، دوزخی ہوں. خود اپنے سے پوچھ لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسی تیری زندگی ہو ویسی تیری موت ہوگی. خدمت کرے گا تو خدمت والی موت ہوگی. جاب کرے گا تو جاب والی موت ہوگی. مجھ سے محبت کرے گا تو میرے محبت والی موت ہوگی. میری سنتوں کو چھوڑ کے مجھ سے دشمنی کرے گا تو میری دشمن والی موت ہوگی. پردہ اتار کے بے حیا ہوگی تو بے حیا والی موت ہوگی. بے نمازی ہے تو بے نمازی والی موت. دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکتی. بے نمازی جو ہے بتا دیا اس کی موت کیسی ہوتی ہے. 15 عذاب اس اترتے ہیں جو بے نمازی سستی کرتا ہے. چھوڑنے والا تو ہے ہی کافر. امام نے کہا یہ کافر ہی ہے. ابو حنیفہ تھوڑی نرمی کی ہے اس پر. ختم کرو، ہے ہی کافر. ہو تو کفر کی ہے. اس نے بڑی بات نہیں ہے کہ امام کا یہ کہہ دینا. چھوٹی چیز
اس کی موت کیسی ہوگی جو بے نمازی ہوگا؟ بے نمازی کی موت ایسی ہوگی بتاتے ہیں کون بتا؟ امام الانبیاء بتا رہے ہیں کہ دنیا کی طرف نہ دیکھ، تو جیتا رہا جیسے جی رہا ہے، اس کا رزلٹ کب نکلے گا؟ موت پہ نکلتا ہے. ابھی تجھے ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، تیرا منہ ٹیڑھا نہیں کیا جائے گا، تجھے سزا نہیں جائے گی، تو پھر پتھر نہیں پھینکے جائیں گے، زلزلے نہیں کیے جائیں گے. نو ناٹ ایٹ آل، ڈو واٹ یو وانٹ ٹو. بٹ میں اس کے بارے میں حدیث تجھے بتا دیتا ہوں، اگر تیرا یقین ہوا تو یو ول پریکٹس اکارڈنگ ٹو مائی حدیث. Is said by prophets, yes, alhamdulillah, I do that. اگر ایمان ہوگا تیرے میں، ورنہ تو اس حدیث پہ عمل نہیں کر کیونکہ تیرا ایمان ہی نہیں ہے، تیرا ایمان نہیں ہے. Otherwise you have to practice on حدیث. حدیث کوئی چھوٹی چیز ہے. قال رسول اللہ ہے. محدثین کی موت بھی آئی ہے، بتایا ہے گیا. قرآن پڑھنے والوں کی موت بتایا گیا ہے، بے ایمانوں کی موت بتائی گئی ہے، دنیا والوں سے محبت کرنے والوں کی موت بتائی گئی ہے. سب چیزیں ہمارے پاس ہیں. یو کین سی اٹ فلی. وہ لوگ جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں کاروباروں کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، دکانوں کی وجہ سے، باتوں کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، ان کی موتیں بتائی گئی ہیں. سمجھو آپ آسانی سے چھوڑتے ہیں اس چیز کو. کیا ہم برداشت کریں گے کہ ہمارے بچے اس حالت میں جس بات میں بتایا جائے کیسی موت ان کی آئے گی؟ ایسی بدترین موت ہوتی ہے اس انسان کی کہ وہ اس کا موت کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ سمندر بھی اس کے منہ میں ڈال دے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی. تو وہی کیفیت جان سکتا جب مرتا ہے بے نمازی. قبر میں وہ عذاب اس کو دیا جاتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. شروع ہو گیا معاملہ، مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے. بچا لیں، باپ آگے بچا لے، دادا بچا لے، چاچا بچا لے، نا لے آؤ اپنا پیسہ جتنا جمع تمہارے پاس ہے، سیو اٹ. یہ دن تمہارے ویئر ہاؤس بلڈنگ ہے سب کہاں جاتی ہیں؟ فنش. ایسی موت ہوگی کہ پسلیوں سے پسی نکال دیتے ہیں فرشتے all the time. یہ کیری نہ ہو جائے گا معاملہ. آگ دہکتی ہوئی آگ بن جائے گی. وہ ایسے ایسے جانور بچھو اس کو کاٹنے کے لیے آئیں گے جو باقاعدہ دیکھی گئی ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے دکھایا، اب بھی دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں. ایسے وقت میں آپ کو سنا سکتا ہوں لائیو جو دیکھا ہے چیزیں، لائیو چیزیں دکھا دیتے ہیں کیونکہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. صدق اللہ، جو اللہ نے اللہ کے رسول نے بولا سچ بولا، حق بولا ہے بالکل، وہ ایسی ہے. لیکن پردہ ڈال دیتا نا ہمارا کون؟ نفس، حفظ، ہرس، دنیا ہمیں پردہ ڈال دیتی ہے. چلو یار دیکھی جائے گی، نماز تو پڑھتی کتنی ہے، فلاں تھا کتنا ہے نا، کتنا کتا کچھ نہیں ہوتا. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے. زندگی کا جو رنگ ہوگا، ٹیلی فون سے کھیلتے ہو ٹیلی فون کے مارے مرو گے، فلمیں دیکھتے ہو فلمیں دیکھتے مرو گے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہو اسی طرح مرو گے، زنا کی حالت میں مرو گے. اور موت کے وقت، ناٹ ناؤ، جو سیٹ آن دا ٹائم ہوتا، سکرات کا ٹائم ہوتا ہے. اس سے یہ کم بات ہے کہ اتنی بڑی ہمارے پاس حدیث پہنچ جائے نبی کی قسم کی، ہم اس پہ عمل نہ کریں، اگنور کر دیں. اچھا بے حیا ہو جائیں، برقع نہ پڑھیں. نہیں جی فلاں مولانا صاحب تو یہ کہتے ہیں برقع جائز نہیں ہے، فلاں آدمی کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، فلاں تو یہ کہتا ہے جائز نہیں ہے. میں کبھی بہت اچھی بات ہے. پھر تو آپ کو تو آج آپ اٹھا کے دیکھیں یوٹیوب وغیرہ جو کچھ بھی ہے، ہر قسم کے ہر رنگ کا مولوی بیٹھے، ہزاروں قسم کے آپ کو رنگ نظر آئیں گے، پگڑیوں میں اور تقریروں میں ہزاروں قسم کے مجموعے آپ کو نظر آ جائیں گے. کوئی مذہب ہی نہیں اب تو، کسی پوچھنے ہر سوال آپ کو نظر آ جائے گا. اسی لیے کہا ہے یا اہل تقوا کونوا مع صادقین. کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اس کو کسی وہ ٹیوب ویل پہ نہیں، کیا یوٹیوب پہ نہیں ملتا، وہ فیس کیا مجھے نام بھی نہیں آتا میڈیا کا، فیس ٹائم میں پتہ نہیں کیا، اس پہ نہیں ملتا. کتنے نام مجھے تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس، ٹویٹر پٹر پتہ نہیں کیا، پیٹر شیٹر کیا نام ہے، ہزاروں قسم میں میڈیا ہے نا، وہ کہیں نہیں ملتا. وہ کہاں ملتا ہے؟ خانقاہوں میں ملتا ہے. اس کی زندگی خانقاہ میں گزرتی ہے. گو آؤٹ. نہ اس کی پکچر آتی ہے، نہ فوٹو آتی ہے، نہ تصویریں آتی ہیں، نہ اشتہار آتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا. کیا جاتا ہے؟ اس کی باتیں جاتی ہیں.
حالت کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. اور ایسی جاتے ہیں کہ بغیر کسی یوٹیوب ٹیوب اس تمام چیزوں کے بغیر دنیا میں پہنچی رہی ہوتی ہیں اور اثر کر رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ اللہ کا قرآن حق برحق یحلنا علوم الصادقین. کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ تو دل جاری ہو جائے گا، تیرا دل ذکر کرنے لگے گا. جب ذکر کرنے لگا تو صادق ہو جائے گا. تیری زندگی کیسی ہو جائے گی؟ ویسی زندگی جیسے تو گزار رہا ہے تو ویسی تو مرے گا. پھر سچا ہے سچا مرے گا، عاشق رسول ہے عاشق رسول مرے گا. نہیں بیٹھنا چوروں کے ساتھ ہے، مرنا چاہتے ہیں ہم ولیوں والی موت. سبحان اللہ، عجیب دستور ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کون سا کام ہے تمہارا؟ ہاؤ یو ڈائی لائک دیٹ؟ Just sit down with them. Don't do anything. With good aqidah. Just sit down with respect. That's all. Finish. کیوں؟ اللہ کہتا ہے باقی کام میرا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے میں ہی بناؤں گا، میں چھڑاؤں گا گناہ تجھ سے. دیکھو نیت ہماری ہوتی نہیں، اے نہیں چھڑنا وہ نہیں چھڑنا، بہ جاؤ پیچھے جا کے تسبیح کو میں دے رہا ہوں. بھائی کہ وہیں ہوتا 70 سال 80 سال گزر جاتے ہیں بندے کو، بندہ وہ نہیں کولو نہیں ہوتا، اس کی آنکھ میں لگا دو نا وہیں چکر کاٹتے رہتے ہیں. ہاں ہر زندگی سبحان اللہ، ہر چیز ہر صحبت سے شیک کے نیا رنگ لے کے اٹھو، نئی کیفیت پیدا ہو، نیا جوش ہو، نیا جذبہ ہو. کہ آج تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. آج تو یہ بات سمجھ ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا. وہیں کہیں جیسے تھے اٹھ کے ویسے چلے جاؤ. آج جو بات سمجھے نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی کہ جیسے جیو گے ویسے ہی مرو گے. تو آپ کی کوٹ میں بال ہے، سو کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں جی بہت اچھا انسان. اچھا انسان مجھ پر نماز دے گا اپنی. نمازی ہے تو نہیں جی، صبح کی نکلتی ہے، شام کو سستی ہو جاتی ہے، شام کو ہو جاتے تو گھر بس وہیں مسجد سے بنا لیجیے، وہیں کبھی. سنو پھر ایسی نمازی کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا فجر سے کام شروع ہوگا اس کا عذاب قبر کے اندر. اللہ اکبر. سمجھو فرشتے آ کے ان کے پاس اسپیشل گڈز ہوں گے جو اس کا عذاب مل رہا ہوگا، اور وہ گڈز ماریں گے 70 گز سے نیچے زمین کے وہ دس جائے گا. دین ہی کم آؤٹ. یہ پکچر چلتی رہی. کب پھرائی ہوگی؟ ظہر تک. ہاں بھی ویئر جو ظہر بس جو کام سے جیتے مشکل ٹھک 70 کب تک؟ قیامت تک یہ کام ہوگا اس کے ساتھ. دین بیئر اٹ. شاپس بن جاؤ نمازی. کیا بننے کی نماز میں کیا کرنا ہے؟ نمازی بننے کے لیے جو ہمارا ٹیسٹ آ رہا ہے کہ بندہ میری بات سمجھ کے نماز پڑھتا ہے، یا میرے دنیا میں کھڑا ہوتا ہے، یا کاروبار میں کھڑا ہوتا ہے، یا بچوں میں کھڑا ہوتا ہے، ان سب کو ڈراپ کرنا ہے. رجال لا تلکم والکم اولادکم ذکر اللہ. جو میری بات سمجھ رکھتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی چیز اثر نہیں کرتی. دکان مکان عورت بیوی جیسی اذان ہوتی بھاگتا وہ مسجد میں آتا ہے اور نماز کو ادا کرتا ہے. کیوں؟ اگر اس نے ایسے کیا تو اس کو کیا ملے گا؟ اللہ ہی نہیں فرما رہے ویسی زندگی ملے گی جیسے نمازی کی ملتی ہے. وہ کیا؟ سبحان اللہ. اس کو رزق عظیم دیا جائے. جس رزق کو چھوڑ کے وہ نماز پر آیا اس رزق کا وعدہ ہم کرتے ہیں اس ساتھ. یہ بڑی حدیث کہ جس رزق کو چھوڑ کر وہ میرے لیے نماز میں آیا ہے اس کا وعدہ میں کرتا ہوں، رزق میں دوں گا، اس کو پلان رزق دوں گا جس طرح چاہے گا، فاف اس کو چیز اس کو مل جائے گی گھر پر. اس کی ضرورت پوری ہوتی چلی جائیں گی. ضروریات ہی ہیں انسان کی. رزق کا مطلب ہے ضروریات کا پورا ہونا. کہتا ہے وداؤٹ اینی ایڈیشن می آئی ایم دا رب، آئی نو ہاؤ مچ نیڈ اینڈ واٹ ہی نیڈ، آئی ول سپلائی ہم. کون ہے؟ نمازی. نمازی بنا، نمازی مرا، یہ چیز ہے. پھر وہ نمازی میں ایسے یہ ملے گا اس کو. دوسری چیز مرنا تو ہے نا صاحب، کہاں جائے گا؟ پہلے قبر میں. اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. پسلی سے پسلی ہو رہی ہیں، آگ بنی ہوئی ہے، بچھو سب لگے ہیں. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس نے میری بات مانی تھی الحمدللہ، اس سے ڈرتا تھا عذاب قبر سے. اب جب وہ قبر میں جائے گا نیچے، وہ قبر کیا ہوگی؟ کارپیٹ بچھے ہوں گے، ہوائیں چل رہی ہوں گی، ماشاءاللہ رونق ہوگی. لوگ سمجھو قبر میں چلے رو رہے ہوں گے، ختم کرو گے. جب پاگل ہو گے تو جو مزے میں کروں تو انہوں کتنے مل رہے ہیں. مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے تو مجھ پہ ترس کر رہے ہو.
میں تم پہ ترس کر رہا ہوں، کتنے بیوقوف انسانوں کہاں زندگی گزار رہے ہو، اپنے نفس کو مار جاؤ تھوڑی دیر، بیٹھ جاؤ کسی صادقین کے ساتھ جا کے، کیوں نہیں بیٹھے؟ میں اللہ والے کے پاس بیٹھا تو کام بن گیا میرا. کیوں اس پہ بار بار زور دیتا ہوں؟ اس لیے کہ میرا کام بھی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے بنا ہے. میں بے نمازی تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، سنت کٹر کرتا تھا، سب کچھ عیب لینے کے بعد میں اللہ نے مجھے موقع ہی کو دیتے ہیں نا، کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا ہم نے. میں جا کے ایک اللہ والے کے سامنے موقع دے دیں، میں بیٹھ گیا، اس کے بعد دوبارہ یہ نہیں کہ سوچوں گا، میں سوچ ہی لیا، فیصلہ کر لیا. ہم نہیں فیصلہ ٹوٹ سکتا. دوسرا مائنڈ سوچے وہ یہ بھی چلا جائے گا، او تو میں کہا مجھے کیا ڈرا رہا ہے، جس سے دوستی کر رہا ہوں سب اس کا وعدہ کیا ہے اس نے ہم سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں نے ڈرا رزق کدھر سے ملے گا، فلاں کہاں سے ملے گا، اتنی تعلیم کیا کرے گا. میں تعلیم کی بات ہے، یہ لے پھر ساری ڈگری پھاڑ دیں، میں نہ ہوں گی نہ میں دیکھوں گا، نہ جاب تلاش کروں. اور 10 اور کی چیز ہے، وہ پاگل ہو گیا، انہیں تو شادی کی تھی تو ہن تیرے نال کی ہوگا، فلاں میں کیا ہوگا. تمہیں کہوں میں کوئی بات نہیں، ہوں گے تو بیوی کہتی کوئی بات نہیں، کھجور ہے نا، کھجور اب پانی چلے گا. جب ہو گیا تو ہو گیا، بس ختم. چانس نہیں لینا، چانس لیے ہو گیا، شیطان اچک لیتا اس کو. سوچوں گا یہ کروں، نہ سوچنے والی بات نہیں، ڈن از ڈن، جا رہے جانے دیں. پھر وہ تیرا اتنا 1000 پاؤنڈ نکل جائے گا، پاگلا نکلنے دے، نکل جائے گا تو کیا ہوا، اس پاؤنڈ سے میں جنت دے سکتا ہوں؟ کہ نہیں، پھر چپ کر جاؤ. جنت کیوں نہیں؟ اس چیز سے ملے گی تو اب سوچ رہا ہے، اب دینے سے ملے گی، مال کمانے سے نہیں ملے گی، مال چھوڑنے سے تو جنت ملے گی. بولے سبحان اللہ. تو اس کو کیا ہوگا کہ یہ لے قبر، کہتے بہت زبردست جگہ مل گئی بھائی. اٹھنے نا وہاں سے قیامت میں، بے نمازی کیسے اٹھیں گے؟ اللہ اکبر. پوچھی نہ ان کا حال کیا ہوگا، ننگے تھڑنگے، جو منہ بگڑے ہوئے، کروز پڑے ہوئے، چنزینیں پہنی ہوئی. کون ہے یہ؟ بے نمازی سستی کرتے تھے. وہ کدھر گئے ماں باپ؟ وہ بڑے گندا یار، نماز تو کیوں گندا بندہ ہے، بس چپ. ماں باپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو کہا جی نماز کے لیے، وہ کیا کریں جی، بیچارہ تھکا ہوتا ہے جی، سو جا پتر، سو جا. چل کوئی پوچھے تو نماز کہتے ہیں جی ہم تو کہا ہے جی، ہم نے تو اس کو نماز کے لیے کہا. اب بتاؤ اتنی بڑی بڑی گالیں نکالو گا اپنی ماں باپ کو نا اس وقت کہ تم نے مجھے ذلیل کرا ہے. اب بتوہیں دے گا ان کو کہ کاش تم میرے پہ زور لگاتے کہ میں کہاں مارا جاؤں گا. پورا حشر ہوگا اس کا، پورا خیر. اور دوسرے جو نمازی ہوں گے الحمدللہ، لوگ کیسے نکلیں گے؟ سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے قیامت کے روز جب حشر سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دانے ہاتھ کے اندر ان کو اعمال نامہ سمجھائے گا. صاحب الیمین و صاحب الشمین، کیا شان ہوگی ان کی. جیسے ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا ہو ایسے کریں گے، اور پھر کیوں ہوئیں گے لوگوں فرشتے کدھر ہیں؟ الحاکم التخاصم سن رہے وہ کدھر ہیں؟ تفسیر ہے اس کی، کدھر ہیں بھائی فرشتے؟ وہی ہم ہیں. پڑھو میرا اعمال نامہ، دیکھو ذرا میں نے اللہ تعالیٰ مجھے کیا انعامات دیے ہیں. They will show to the angels. اینجل سب رش کے کریں گے اس پہ، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ اللہ نے دانے ہاتھ کے اندر دیے. اور بائیں ہاتھ والے جو نمازیں چھوڑتے تھے، سنتیں قضا کرتے تھے، ان کی زندگی ویسی تھی نا، تو اللہ نے فرمایا کہ جیسی زندگی ویسی اب موت آ رہی ہے. قیامت کا جو حشر ہوگا نا نمازیوں کا، تو نمازیں چھوڑتے تھے. اللہ پوچھو ہی نہ پھر ان کا تو حال، سنجین میں چکڑے ہوں گے، پورے حالات ہوں گے، نہ موت آ رہی ہوگی نہ زندگی ان کو اچھی لگ رہی ہوگی کہ یار کس طرح زندگی گزاری کی ہے. اب سمجھ آ رہی زندگی کی قدر آپ کو؟ ایک کاروبار کا نام نہیں ہے زندگی، کاروبار کا نام نہیں ہے، مال کمانے کا نام نہیں ہے، ڈگری لینے کا نام نہیں ہے.
ٹیکنیشین بننے کا نام نہیں ہے، الیکٹریشین بننے کا نہیں، یہ زندگی تو مسلمان بننے کا نام ہے. ایمان والا بننے کا نام ہے. جی 4 تسبیح کر لیں، 2 نمازیں پڑھ لیں، بڑا وہ ہوگا. نہیں 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 نہیں، آگے چلو کرو نا، باغ جا کرو. کیا ٹائم کیا ہو گیا؟ پھر لیٹ ہو گیا. چلو پھر انشاءاللہ سیکنڈ فیس پہ چلیں گے ذکر میں. ٹھیک ہے آرام سے. جیسے کہ جیسی زندگی ویسی موت. اگر بیٹھیں گے یہ لوگ تھے ذکر والے، ان کا تو بتاتا ہوں حال ہوگا کیا ذکر والا. یہ تو بیٹھے رہتے تھے یہاں جی، بیٹھے رہتے تھے. کب جی آتے تھے مغرب پہ، پھر جمع رہتے جی، باتیں سنتے تھے شیخ کے، پھر ذکر کر کے جاتے تھے. پھر بھی دل نہیں بھرتا تھا. شیخ کہتا چلو رک جاؤ اور کر لیتے ہیں ذکر تھوڑا سا. اور پھر صبح پا کے بیٹھ جاتے تھے پاگلوں سے ذکر کرنے، پھر بیٹھے. مزے ہی ہے نا یہ تو. رزلٹ، اس کا رزلٹ دیکھا نا، کہتا جیسی زندگی ویسی موت. ان کی موت بھی دیکھو نا جو یہ کام کرتے ہیں، کل نظر آئے گی ان کی موت آپ کو. یہ جمع رہتے تھے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ ذکر اکبر، جو اتنا بڑا وہ عمل کرتے تھے جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. بتاؤ شیخ رضیز نے کہ اتنے بڑا لکھا ہے انہوں نے، فضائل ذکر اللہ. حضرت شیخ رضیز نے جانتے تھے نا ذکر ہے کیا. نہیں ہمیں یہ نہیں پتا دیوبندی سے یہ، بریلی سے یہ، الحدیث سے یہ، اسی چکر میں یہ سیکھوں. ٹیو دیکھتے ہیں، وہ ٹیو کیا ٹویٹر میں، اس میں دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت. کام یہ نکالا، یہاں سے جائیں گے نکال کے بیٹھ جائیں گے. پھر ان کی موت بھی ویسی ہی ہوگی. وہاں بھی کہیں گے ٹیلی فون کتنے گیا، میں خبر اسی کو تلاش کریں. وہ کہیں من رب ہوگا کہ جی ٹیلی فون، من رسول ہوگا جی ٹیلی فون، یوٹیوب. یہ سب شیطانی چکر ہیں سارے، یہ وقت ضائع کرنے والی چیزیں. جب یہ نہیں تھا ابھی زندہ تھے نا، اب یہ نہیں تھے زندہ. اب یہ ویک پوائنٹ کیوں بن گیا کہ جب تک جیب میں آپ کے وہ نہیں ہوگا آپ نماز پڑھنے بھی نہیں آتے. الحمدللہ کبھی میری زندگی کے اندر جیب خالی رہتی، کبھی نظر نہیں آیا. ہاں موقع ہو کبھی کوئی چیز دیکھنے ہو مجھے تو اس وقت میں ساتھ لا کے پھر اس کو دیکھ لیتا ہوں. ورنہ اس کی ضرورت کیا ہے، مصیبت کیا ہے ایسے اس گناہ کو اٹھائے پھر رہے ہیں. خام خام ہر آدمی جیب میں بہت ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. جب تک وہ شیطان ساتھ نہ ہو، نہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ حج کیا جاتا ہے، نہ کچھ عمل ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر. ایسے ویک پوائنٹ بنا دیا شیطان نے، ہر چیز کو ویک پوائنٹ بناتا ہے. اس کے بغیر زندہ نہیں تھے لوگ. میں خود زندہ تھا، نہیں تھے. تو اب کیا ہو گیا؟ سب سے پہلے اس کو نکال کے رکھتے ہیں سامنے، سجدہ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر بت کی طرح. برا نہ ماننا میری بات. اتنا ویک پوائنٹ کیوں بناتے ہو کسی چیز کو؟ کیوں؟ اگر آپ کو بہت شوق ہے کسی چیز کا، کس چیز کا شوق، اس میں ہے کیا؟ اس کے اندر ہے کیا؟ سب اس کی یوٹیوب ٹویٹر شیٹر، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے. خبریں فضول خبریں پوری دنیا کی، وہ ادھر بم پڑ گیا، ادھر جنگ ہو گیا، تو یہ ہو گیا. کیا انٹرسٹ ہے باتوں سے؟ انٹرسٹ ہے؟ اس کو کہتے ہیں ویسٹنگ آف لائف. سبحان اللہ. سب سے پہلے اس سے جان چھڑاؤ کہ بے مقصد ایسے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا مجھے سے. کیا مقصد؟ کیوں ٹیلی فون نمبر دیے لوگوں کو؟ بھی ٹھیک ہے، چیز چکر چکتا ہے. اس لڑکی کو پھنسا لیتے ہیں ٹیلی فون پہ. اس لڑکی اس طرح جوڑے بن جاتے ہیں لڑکیوں کے، کوئی یورپ کی ہے، کچھ کینیا میں، کوئی ادھر ہے فلاں میں. سنتا میں کہ تو یہ کام کر کیا رہا ہے؟ رات کو بیٹھ کے یہی کام کرتا رہتا ہے. یہ شیطانی چکر. کہتے ہیں مسلمان ہوشیاری کا کہ جیسی زندگی ویسی موت. جو رات کا جیسی راتیں تم گزارتے ہو ٹیلی فون کے ساتھ، لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو، لڑکیوں کو دیکھتے ہو، واہ موت بھی ویسی ہوگی. تو گیٹ اٹ کرو، اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ. اب تو تحفہ دیا جاتا ہے سالگرہ پہ بچوں کو، ٹیلی فون. چھوٹے چھوٹے بچوں کو 7 8 سال کی گیمیں کھیلتے ہیں، اس میں سب کچھ کرتے ہیں. ٹیکنالوجی ہے جی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اور سب سے زیادہ گندا ذہن کرنے والی یہ چیز ہے. ننگی عورتیں، فحش عورتیں، پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ اس میں دکھائے جاتے ہیں. اور جیسے رات ہوتی ہے چھوڑ کھولتا ہے نا، تو بڑے بڑے مولانا ہاتھ جو ہے نا داڑھیوں والے بیٹھ کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو اس سے بتا دوں،
مسو آ رہا تو منہ جھکائے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اٹریکشن ہے نفس. نبی کہہ رہا ہے انہیں نفسی سو الامارہ، نفس الامارہ سو بھی سو، کہ یہ جو نفس الامارہ اگر تیرا رحم نہ ہو تو مارا گیا یوسف. تو لڑکی ہے، خوبصورت عورت ہے، امیر ہے، خوشیوں لگائی ہیں، اور اس نے جناب اعلیٰ دروازے بند کیے، کہتے ہیں آنا یوسف، اور یو وری اباؤٹ اٹ. جوان آدمی ہے، خوبصورت آدمی ہے، پورے جوانی ہے، سب کچھ ہے، دروازے بند ہیں، سب کچھ ہے، اس کو کہہ رہی ہے آنا. تو اس نے مڑ کے دیکھا کہ یہ کیا کیا ہے، دروازے تو بند کیے ہیں. کہتے یہ میرا خدا ہے نا، اس کے اوپر میں نے پردہ ڈال دیے دینا دیکھے. کہتے صبح اچھی بات کرتی ہے تو اپنے خدا پہ پردہ ڈال کے چھپا رہی، لیکن میرا خدا تو اب بھی دیکھ رہا ہے. دیکھوف، جس خدا کو تو چھپا رہی ہے کہ تیرا خدا نہیں دیکھ سکتا، تم نے پردہ ڈال دیا، ایک رومالی ڈال دیا نا، تو میرا خدا تو ہزاروں رومال کو پار کر کے مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے. تم مجھے کیسے بگاڑ سکتے؟ کہتے نہیں، جس نے مجھے بلا رہی تجھے آنا پڑے گا. کہتے یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں اندر جو تھا، سبحان اللہ، کہتے میرا معاملہ خراب ہونے والا، اللہ تعالیٰ بچا مجھے. اللہ کی طرف رجوع کیا نا فوراً، تو اللہ نے میرا بھاگ، پھر بچانے کیا تجھے، بھاگ. تو رجوع کر لیا. وہ بھاگے، ایک دروازہ، دو دروازہ، جتنے دروازے تھے کھلتے چلے گئے. یہ جو قصے سنائے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تعلیم کے لیے. یہ کوئی حضرت اس وقت قصہ نہیں سنایا جا رہا. ہر نبی کی باتوں کے اندر یہ تعلیم ہے ہمارے لیے، کہ جب ایسے واقعات ہوں تو تمہیں ایسے بچنا ہے. اب یہ نہیں وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا. میں گئی عورت سے، میں کہ تم پردہ کدی، پردہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. میں کہ کیوں ضروری نہیں ہے؟ جی بہت کیا ضرورت ہے پردہ؟ میں کو وہ جو صحابہ کی اہلیہ نبی کے اہل سب کچھ تو اس میں ہے کہ جی وہ تو اس زمانے کی بات تھی، اب تو وہ زمانہ نہیں ہے نا، تو ان کے لیے تھا، وہ بڑے لوگ تھے نا، بس. کہتے ان کے لیے تھا، وہ تو بڑے لوگ تھے، تو وہ کریں یہ کام. ہمارے لیے تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے لیے تو ضروری نہیں ہے. تمہارے لیے کیا ضروری ہے پھر یہ بتا دو. تو جنت تو وہی لینا چاہتے ہو جو ان کو ملے گی. یہ ہے شیطانی دور آج. کیوں؟ کس نے کیا؟ یہ وہی آپ کا میڈیا ہے جو پلے کر رہے آپ کے ساتھ. شیطان کی اور اس میں قرآن پڑھتے ہیں ہم، تو قرآن میں بند ہے نا، دیکھیں کیا چکر دے رہے ہیں. تمہیں کسی نے کہا کہ قرآن اس میں پڑھو؟ وہ قرآن کم پڑھائے گا، لے کہیں جائے اور جائے گا تمہیں. قرآن کے ساتھ اس میں کوئی اور چیز بھی ہے. بچوں کو مت دو یہ چیزیں. گیمیں دے رہے ہیں، فلاں چیز دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، بچوں کا دماغ کھل گیا، ختم. ان کو سب پتہ ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کام. دنوں تو کیا کہ اللہ کے نبی نے کہ جیسی حیات ہوگی ویسی موت ہوگی. بے نمازی ہو ویسی موت. بہت برا حالات ہوں گے. 15 سال سوچ بھی نہیں سکتا. اپنے بچوں کو، بیویوں کو جلتے مرتے دیکھیں. لیکن جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، جنہوں نے ہوگی، ان کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا زندگی ہوگی. کچھ ہوتے پھریں گے، او ماشاء اللہ مل گیا مال نامہ، چوہیں گے جائیں گے، دوسرا آواز آئی ہے اب جاؤ بس دھوم مچ گئی ہے، بے حساب جنت میں بھیج دیتے ہیں. بے حساب. تمہارا حساب کتاب کچھ نہیں بھائیو. تمہیں تو رائٹ ہینڈ پہ تمہیں مال نامہ مل گیا ہے. کیا کیا تھا؟ وہ پھر کہیں گے خوش جوش سے کہیں گے ہم نے تو اپنے نفس کو مار دیا تھا، ہم نے سوچ لیا تھا کہ جو اللہ کہے گا وہی کرنا ہے. ہم نے ریڈی فار سیکریفائس ایوری تھنگ. ہم سمجھتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے. اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے چھوڑ دو اس کو. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے دنیا کے اندر، نہ کہ رتبے کا، نہ دین کا، کسی چیز کا نہیں. کوئی چیز بھی اگر رکاوٹ بنتی ہے میرے دین میں، سیکریفائس اٹ. ملک، دنیا، حالات، کہتا ہے اس کو چھوڑ دو. یہ ملک ہمارے دین پہ ہمارے بچوں کی رکاوٹ بنتا ہے، کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ وائی نہیں جی مر گئے جی یہاں، جب سے جی وہ بھاگ گئی تو وہ آ گیا تو فلاں آ گیا تو یہ نہیں کہ وہ ہندو ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. وائی یو سٹنگ ہیئر؟
جو یہ سب ٹیسٹ جو آیا آپ کے لیے یہ ایک چیز جائز ہے ہی نہیں جو آپ کی دین پر افیکٹ کر رہی ہے. ایک چیز جو آپ کی دین پہ افیکٹ ہوتی ہے پھر آپ خوش کیوں ہوتے ہیں یہاں آنے کے لیے؟ اس لیے یا تو آپ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا دین یا کچھ ہو کچھ فرق پڑے چیز سے. نماز آپ دیکھتے ہیں یہاں نہیں ہوتی, پردے یہاں نہیں ہوتے, عورتیں بچے سب جو جنریشن آپ کی پیدا ہوں گی ان کی حالت خراب ہوں گے. تو وائی یو کمنگ؟ کسی نے کوئی حدیث میں یہ کہتا ہے جو جگہ تمہارے دین کے لیے بہتر ہو, بے شک جنگل بہتر تو جنگل میں چلے جاؤ. یہاں تو علم بھی حاصل کر رہے ہیں وہ بھی بیکار جا رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں وہ بھی بیکار جا رہا ہے, عالم بن رہے ہیں وہ بھی بیکار جا رہا ہے. کوئی چیز کارآمد ثابت نہیں ہو رہی, سب ڈرامہ ہے. کوئی چیز آپ کو برائی سے نہیں بچا رہی, کوئی چیز آپ کو دین پہ لے کے نہیں چل رہی. وہ چیزیں جمع تو کر لی ہم نے لیکن ناٹ افیکٹنگ یور دین ایٹ آل, ڈیکریز کر رہی ہیں آپ کو یہ چیزیں. جس کا مطلب یہ جگہ غلط ہے ہمارے لیے, جگہ غلط ہے, گو ایٹ فرام دیئر. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیوں رہتے ہو ہمارے ساتھ, تم چیختے کیوں؟ یہ ہمارے ملک ہے, ہماری زندگی, ہمارا سٹائل ہے. واٹ یو کرائے؟ ہم تو کہیں گے تم یہ مت کرو یہاں ہمارے سامنے, کیونکہ ہم نے تو سلیکٹ کر لی اس جگہ جہنم. ہم نے یہ جنت ہمارے جہنم میں تو ہم نے جانے جانا ہے, تم بھی جاؤ گے جہنم ہمارے ساتھ. نہیں جی ہم یہاں کہیں کام کریں گے جی, ہم تو یہیں رہنا ہے. وہ آ رہے ہیں پاکستان سے, حالانکہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ, ڈگریوں والے اس دنیا میں آ رہے ہیں. کل یہ کیا اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی کل تم سے یہی حساب ہوگا, اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے تم لوگ. سمجھیں گے نہیں, مجھے پتہ ہے جذبہ ہی نہیں ہے قربانی دینے کا دین کے لیے. ڈونٹ ہیو اٹ آل. کوئی جذبہ نہیں ہے کہ آپ دین کے لیے ہم قربانی دیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں ہر چیز کو, کوآپریٹ کر جاتے ہیں اس کے ساتھ. ختم. تو اللہ کے نبی نے بتایا بالکل ایک سکین کر دیا ہمارے کہ تم خود سوچ سکتے ہو, جیسی زندگی تمہاری ہے اینڈ تمہارا وہی ہوگا. کتنے بڑے تھے امام بخاری, امام مسلم, سننے نام ان کا مسلم. بخاری مسلم جیسی حدیث کی کتاب سب سے مسند کتاب ہے. ساری وقت زندگی انہوں نے اس حدیث پہ لگا دی. آپ بھی لگا سکتے ہیں, میں بھی لگا سکتا ہوں. صحیح رات ہم بیٹھ کے حدیثیں پڑھیں بجائے کہ عورتوں سے بات کریں, ٹیلی فون دیکھیں, وہ نہیں ہو رہا ادھر دیکھیں. حدیث کھولیں پڑھیں, رات گزاریں. وہ رات پھر عجب جی رات ہو جائے گی, آپ ذکر کریں. ایسی رات بھی گزارنا ہوتی ہے الحمدللہ. صبح آپ تھکیں گے نہیں, بالکل چاقو چوبندہ کر ذکر میں بیٹھ جائیں گے آپ آگے, نو فیل ٹائرڈ. لیکن جب لڑکیوں سے باتیں کریں گے, فضول چیزیں دیکھیں گے رات بھر, تو منہ آپ کو گدھے جیسے منہ بنا ہوا, ٹکنا آنکھیں منہ ٹکر مارے, خراٹے لے رہے ہوں گے, کچھ چیز پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو ذکر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. رات جو گندی گزاری آپ, وہی جیسی زندگی ویسی صبح, جیسی رات گزاری ویسے آپ کو صبح مل جائے گی. پھر فورس کریں, پتہ ہی نہیں, ذکر میں بیٹھے ہیں, باہر بیٹھے ہیں, اندر بیٹھے ہیں, وہی خیال دن میں گھوم رہے ہوں گے, میں نے اس سے یہ بات کی تھی, فلاں مسئلے وہی حل کر رہے ہوں گے آپ بیٹھ کے. بات سمجھ آ رہی میری؟ چینج یور لائف دوستو. اس حدیث کی بات تو چینج کر دینی چاہیے لائف ہمیں. روز دیکھیں میں کیسے زندہ ہوں, کل میری موت ویسے ہی آئے گی. امام مسلم, دیکھیں کیا چیز یاد کرا رہا ہوں آپ کو, دکھا رہا ہوں. یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے نکلتی ہیں نا ایسی چیزیں. کتنے بڑے امام تھے وہ, شاگرد آ گیا ہوں, نام تو یاد نہیں سنتا. مسئلہ ہے کہ مجھے حدیث فلاں حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی, آپ حضرت مجھے بتا سکتے ہیں؟ کہتے یہ حدیث کون سی ہے؟ امام مسلم کہتے میں جاتا ہوں. ان کی مطلب ان کا تو فیلڈ تھا نا, چلتے ہیں اپنے کتابوں میں جا کے تلاش کرو. کوئی کتابیں امام مسلم کی کتنی کتابیں ہوں گی, اب حدیث تلاش کر رہے ہیں. سبحان اللہ, حدیث تلاش ہو رہی ہو, کر نہ بھوک کا پتہ نہ پیاس کا پتہ, کچھ نہیں کر رہے ہیں. او مل گئی گھنٹوں کے بعد آواز ماری اس کو, بھائی مجھے مل گئی حدیث, مل گئی ہے. اور حدیث تلاش کرنے کے بعد اب اندازہ لگائیں, جیسی زندگی ویسی موت. اس حدیث پہ انگلی رکھی ہوئی ہے, بالکل موت آ جاتی ہے.
مجھ سے تجھے بلایا جا رہا ہے، بس مہلت وہاں کچھ نہیں ہوتی. انگلی رکھی ہوئی ہے، حدیث پڑھاتے تھے، حدیث پہ انگلی رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امام مسلم ہے. جیسی موت. امام یوسف، سنو نا بتا رہا ہوں آپ کو. امام یوسف بہت بڑے امام گزرے، ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے. ان سے ان کے ایک شاگرد آگے مسئلہ پوچھ رہے، بحث ہوگی. اب اس سکرات کا وقت ہے ان کا، حالانکہ اس وقت ان کی حالت اچھی نہیں تھی. تو آنکھ کھول کہ بھائی مسئلہ کہ میں نے پوچھنا ہے، بتاؤ ذرا. وہ ساتھ ان کو شاگرد بھی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ رمی جو ہوتی ہے نا حج پر، اس کا مسئلہ نکال لیا آپ نے کہ کب پیدل کرنی پڑتی ہے یا رمی سواری پہ کرنی پڑتی ہے. فرض بس ٹیکنیکل مسئلہ تھا یہ، اس حل کر رہے ہیں اس مسئلے کو. دونوں ڈسکشن شروع ہوئی تو آخر امام نے مسئلے کو حل کر دیا، رمی کا مسئلہ، کہ اس حالت میں جو ہے آپ پیدل کریں گے اور اس حالت میں آپ سواری پر کریں گے. اکیلے ہیں آپ، بس جس آخری وقت ہوتا ہے رمی کا، تو اس پہ کیا ہے کہ آپ پیدل کریں گے، وہاں سواری پہ یہ کر سکتے ہیں. بتایا مسئلہ بتایا تو اس نے سبحان اللہ اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ حضرت کمال کر دیا آپ نے مسئلے کا. وہ کہہ کے باہر نکلا، تھوڑا دیکھا باہر گیا تو پیچھے گھر میں رونے کی آواز آئی. وہ بھاگا پیچھے، کیا ہوا؟ کہ تم نے انتقال ہو گیا. آخری مسئلہ حدیث کا سنا. علامہ صاحبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، یعنی ان کو سردار محدثین کہا جاتا ہے. 40 لاکھ محدثین کی زندگی ان کو ازبر یاد تھی. 40 لاکھ زندگی پوری. You can ask anything, any question about these peoples. بہت درجے کے عالم تھے. بیمار ہو گئے. اب سب ان کے شاگرد بھی بیٹھے ہیں ساتھ میں. سکرات کا عالم طاری تھا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کس طرح کلمہ تلقین کریں. کلمہ اس کی زبان سے نکلے. کیا نکلے؟ کلمہ نکلے. تو اس حدیث کی روایت فرماتے ہیں. وہ کالا ابو حرا تک آگے سب چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے استاد کے سامنے اس حدیث کو پورا کریں. تو اپنی اپنی سند سے ہر انسان پڑھتا ہے اور وہاں کے چپ ہو جاتا ہے ابو حرا کی بات کال پر. تو آپ نے آنکھ کھول دی. سکرات کرتے ہیں، کہتا مکمل کرتا ہوں میں اس حدیث کو. سب خاموش ہے. قال قال رسول رسول قال من کان کلمہ لا الہ الا من کان آخر کلمہ لا الہ الا دخل الجنہ. جیسے جنہ کا یہ بات تو دوہری رہ کر میں اپنے شیخ کی بات نہ کروں اپنی. تو آخری وقت ہے حضرت کا، جس میں لیٹے تھے چرپائی پر. چرپائی کیا تھی؟ چٹائی ہوتی ہے اس پہ. ساتھی چند جو خصوص آدمی تھے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے. سب کو شک ہو رہا تھا کہ ابھی حضرت کا آیا سکرات کا وقت ہے، آخری وقت ہے. ظہور کا وقت، خاص ظہور کا وقت ہوتا تھا ان کو. میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا. عجیب طمانیت کا وقت ہوتا تھا ظہور. ان پہ ایک خاص اللہ کا فیضان ہوتا تھا ظہور کے وقت. آپ سٹینڈ نہیں کر سکتے تھے، اتنا نور ہوتا تھا. ایک شخص نے بہت کرٹیسائز کر رہا تھا، میرا انکل ہی تھا. ہم تھے وہاں پر جدہ میں رہتے تھے. تو وہ کہتے یہ کیا ہوتے ہیں؟ اثر تھا نا وہاں کا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ والوں کے پیچھے تم بہت پڑے ہو، فلاں کرتے ہو، یہ کرتے ہو. وہ کون ہے تمہارے شیخ یار؟ تم خام نہیں کرنا چاہیے تم کو. میں کہا دیکھیں میں ٹکٹ آپ کو دیتا ہوں، آئے میرے ساتھ چلیں، پاکستان چلتے ہیں. کہتے چلو میں چلتا ہوں. تو میں نے راضی کیا. جدہ سے ان کو پاکستان، ہاں وہیں جدہ میں رہتے تھے، میں ان کو پاکستان لے گیا. رشتے کے ماموں تھے میرے کراچی کہ میں کہا میں جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ چلے. کہتا میں چلتا ہوں یار، دیکھتا ہوں کون سا تمہارے شیخ ہے، مجھے بات کراؤ مجھ سے.
تو خیر ہم پہنچے اس وقت دوپہر کا وقت تھا، کھانا وانا کھایا، ظہر کے وقت میں چلے ہیں حضرت کی خانقاہ چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ اب وہ بیچ میں سڑک تھی، حضرت کا مکان یہ ہے نا، جس طرح یہاں مکان تھا، سڑک کے بعد خانقاہ تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے، وہ سڑک کے اس طرف کھڑے ہو جاتے تھے حضرت کے استقبال کے لیے، اور کچھ جو کچھ لینے آتا تھا ان کو خاص، تو اس سڑک کے ادھر کھڑے ہو جاتے، جیسے آپ حضرت سے نکلتے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، سڑک پار کراتا تھا، تو ہم لوگ سارے انتظام جو بھی جس کی موقع مل جاتا ہے وہ جا کے ریسیو کرتا تھا، وہ نام سے لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے باہر، جب تک آپ نہیں آتے تھے ظہر پر، ہم اندر نہیں جاتے تھے، ساتھ جاتے تھے خانقاہ میں سب مسجد میں، جو احترام ہے اپنے شیخ کا کرتے ہیں لوگ، جس کو لوگ واقع بدعت ہو رہی ہے تو کھڑے میں ان کو لے کر سید شاہ صاحب کو لے کر کھڑا ہو گیا، تو میں کہا اب یہاں سے وہ نکلیں گے۔ اچھا اس دن کمال کیا حضرت صاحب نے، دیکھیں کتنا کشف ہوتا ہے لوگوں کو، اللہ والا۔ اس دن بجائے انہوں نے جیسے نکلنے کے، آپ نے اپنی جو حجری کھڑکی تھی نا، وہ کھڑکی کھولی، اس کے سامنے میں اور وہ کھڑے تھے۔ اب میں آپ کو بالکل صحیح اسٹوری سنا رہا ہوں کہ اس وقت حضرت کا کیا ضرورت تھا، ایسی کھڑکی کی دیکھا نا، وہ ایک دم زمین پہ گرے، بالکل صحیح واقف سنا۔ میں نے خیر ان کو پکڑا اور ان کی کھڑکی بند کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے، مجھے خیال نہیں تھا کہ ان کی طرف دھیان ہے، میں ادھر دھیان نہیں گیا کھڑکی کی طرف، دروازے کی طرف، تو ایک دم گرا، سبحان اللہ کہہ گیا نا، تو خیر وہ اس کو آہستہ آہستہ آرام سے، تو اس کو تو وہ اشتباہ نہیں تھے، ہم گئے نماز پڑھی آگے گیا، تو میں کہا ہاتھ میں، وہ میں کہا ہاتھ میں لانے کا موقع، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی بیچارہ، خیر بہت مشکل سے آگے کیا، تو حضرت نے پھر اس کی طرف دیکھ کے نا مسکرائے، بڑا جلال تھا لیکن جمال بے انتہا تھا، انہوں نے کنٹرول کر لیا اس کو، بڑے مزے سے کنٹرول کیا، بالکل ٹھنڈک، وہ تو جی لوٹنے لگا نا زمین پہ بھائی میرا، حضرت مجھے اپنا خادم بنا لیں، مجھے اپنا، میں کہا صبر تو کرے نا ابھی تو حضرت نے شفقت فرما لی کہ آپ کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہیں، کہتا اچھا ماشاء اللہ سید ہیں جی، ذکر دیا، تو وہ وقت ان کے خاص جلال کا ہوتا تھا، تو اسی وقت حضرت کا جو انتقال ہوا ظہر کے وقت، کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت لیٹے تھے تو 2 کروٹ نے بدلی حضرت پہ، ادھر درد بے انتہا تھا دل پہ، ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو، کوئی ایسے مدد تو ہوتی ہی نہیں وہاں۔ اس کے بعد پھر دوسری کروٹ ٹیم نے، تیسری کروٹ کے ایک دم مسکراہٹ آ گئی ان کے چہرے پر، دہک کہتے ہیں اس کو، عجیب کہتے ہیں، ایک دم کھل گیا چہرہ، کھلا گیا جیسے روشن ہو جاتا نا چہرہ، روشن ہونے کے بعد ایسی مجھے لا الہ الا اللہ، یہ موت تھی حضرت کی، تو جیسی زندگی انسان گزارتا ہے موت ویسی آتی ہے۔ ازماز جبر اللہ تعالیٰ کہنے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باتیں ہو گئی ہیں، بڑی نصیحتیں ہو گئی ہیں، تو کوئی ایسی نصیحت خاص بتا دیں میں آرام سے اس دنیا سے نکل جاؤں، آخرت بن جائے، دنیا بن جائے۔ کہتا معاذ، ہاں وہ تو تم نے اچھا سوال کیا، جب تیری موت ہے تو اس حالت میں موت ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ یہ ساری زندگی اللہ کے ساتھ ذکر کے ساتھ گزرے تاکہ تجھے وہ وقت نصیب ہو جائے کہ جب تو جا رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا۔ جب ذاکر کی موت ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ ذکر کرتے ہوئے جاتا ہے اللہ کا ذکر، اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہی ہوتا ہے۔ سمجھ آئے گی بات؟ ورنہ مجموعہ نہ لگتا ذکر سیکھنے والوں کا، یہ چند چھوٹے لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ بولٹر میں اتنے لوگ ہیں، دیکھیے یہ بھی اللہ کا جو سلیکشن ہوتا ہے خاص، جن کو آج چن لیتے ہیں اپنی آخرت دھونے کے لیے، انہیں وہ دل کھولتے ہیں، اللہ کے ذکر کے اندر لگا دیتے ہیں۔ بھرنا جائے مسجد آپ کی، لائنر لگی ہوئی اتنی بات سن کے، جو اللہ کا ذکر کرے گا وہ آخرت میں ایمان کی حالت میں جاتا ہے، گارنٹی ہے اس چیز کی۔ کون دے رہا ہے؟ امام الانبیاء دے رہے ہیں، اتنے بڑی صحابی کو دے رہے ہیں۔ بس اگر فلاح چاہتا ہے
ایک کام یاد کرنا، اپنے پورا زندگی کا جو وقت تو گزارے کس کے ساتھ گزارنا؟ ذکر اللہ کے ساتھ گزارنا۔ الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ذکر ایسا کرنا کہ دنیا کی طرف خیال نہ ہو، جب ذکر کرے محض ذکر ہو جائے، پکا ذاکر بن جائے انسان۔ تو جیسی زندگی ویسی، سمجھ آ گئی بات؟ آج ہمارے ہاتھ میں ہے گیم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب نبی کی اس حدیث کے مطابق اٹھیں، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من احب سنت احبنی، من احبنی کانا فی جنتی، جو میرے سنت پہ عمل کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو مجھ سے محبت کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر اس کو جاؤں گا، ماں کانا فی جنتی۔ تو آج اللہ کے نبی کی داڑھی رکھو، سنت پر عمل کرو، لباس پہنا پڑھو، من تشبہ فہمو، اور جو میری دشمنوں کی نقل کرے گا، ہم تو نماز بھی ویسی پڑھتے ہیں دشمنوں کے لباس میں، ہم تو سجدے بھی ویسی کرتے ہیں، ہمارا تو سارا حساب ہی وہی ہے۔ تو من تشبہ فہمو، جو زندگی ایسی گزارے گا تو پھر موت کیسی ہوگی کہ وہ انہی کے ساتھ ہو گیا جس کی زندگی ان کی نقل میں گزاری تھی اس نے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے سارا کچھ، بالکل یہ نہیں کہ کوئی آپ نے باہر سے لینا ہے، ایوری تھنگ واٹ اٹ، کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں چاہتے ہیں۔ جنت کا راستہ بالکل ایک راستہ بتا دیا گیا، یہ کام کرو گے تو ڈیفینیٹلی تم جنت میں چلے جاؤ گے، تمہاری زندگی اس طرح گزرے گی، اچھے اخلاق ہوں گے، نماز صبح شام ہوگی، جماعت سے نماز پڑھو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تلاوت قرآن کرو گے، حدیثوں کو پڑھو گے، جیسے جیسے زندگی گزارو گے ویسی زندگی احتیاط سے تمہاری موت آ جائے گی۔ جس کی نقل میں زندگی گزارے گا، لالچ ہوگی، دنیا ہوگی، فراڈ ہوگا، دھوکہ ہوگا، پیسہ ہوگا، حب دنیا ہوگی، کہتا پھر وہی کرتے مرو گے۔ موت کے وقت وہ موت کے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جن کی زبانوں سے بجائے کلمہ کے دنیا نکل رہی تھی، وہ انہوں پیسے دے دیں، یا وہ نہیں آیا، مطلب میرا پتر نہیں آیا، یا انہوں ادھار دینا سے وہ چکا دیں، اس کا یہ سامان دے دینا، اس کا فلاں کر دینا، یا رو رہا ہے کیوں میری بیٹی مجھے نہیں آئی، فلاں نہیں آئی، سبحان اللہ، یہ اس کو فلاں کو یہ دینا، یہ فلاں قیمت اس کو دے دینا، اتنا پیسہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، یہ بھی ایک موت ہے۔ یہ کیسی موت ہے؟ آپ خود سہیں، جہنم کی طرف کھڑکی کھل چکی ہے اس کی، کیونکہ اس نے زندگی ایسی گزاری تھی، سوائے حساب کتاب کی زندگی میں اس کو اور کوئی کام نہیں تھا، اتنا پیسہ اس کا اتنا اس کے لے لے، ادھر کھینچ لے، اے کر لے کاروبار، وہ کر لے، زندگی اس کی یہ تھی، اے بھی لگا لے، اتنے چلا جائے، ایتے چلا جائے، موت کے وقت یہی اس کی زبان سے نکلے گا، چاہے کتنا زور لگا لے وہ بات نہیں کر سکے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا انسان دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع النبیین، طہ یاسین والحبیب الامین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا
يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بریڈ فورڈ سے ہماری ایک ہلکی خاتون ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کی والدہ کو اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے آنے والے امتحان آسان فرمائے، قبر کو حد نظر کشادہ فرمائے، جنت کی کیاری میں سے کیاری بنائے، ان کے پسبان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے، اس پر ان کو اجر نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.